ایک چیز کا خیال آتا ہے، وہ اس کا میں خود بھی محتاج ہوں اور ہر مسلمان کی وہ ضرورت بھی ہے. اس پر کچھ تھوڑی سی گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل میں ڈالیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں جتنا مجمع ہے وہ پہلے ہی سے نماز روزے میں مشغول ہے. بہت سے حضرات اعتکاف میں بھی ہیں. الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو روزہ نہ رکھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو نمازیں نہ پڑھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو تراویح نہ پڑھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو کبھی کچھ نہ کچھ تلاوت کی اس کو توفیق نہ ہو جاتی ہو، بلکہ بہت سے اذکار کی بھی توفیق ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جتنے بھی کام ہیں الحمدللہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن ایک چیز ہے جو میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور پھر اپنے واسطے سے آپ کو مخاطب کر کے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں یہ ان کا انعام ہے، ان کا کرم ہے، اور امید ہے کہ جب توفیق عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے. اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو توفیق عطا نہ فرماتے. جو سجدے کی توفیق دے دی اپنی بارگاہ میں، اپنے پاس بلا لیا، تو کوئی کریم اپنے پاس بلا کر دھتکارتا نہیں ہے. کوئی بھی کریم یہ نہیں کرتا کہ پہلے بلا لے اپنے پاس، اپنا قرب بھی عطا فرما دے اور پھر دھتکار کے بھگا دے. اس لیے اللہ جل جلالہ کی شان کرم سے ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو توفیق وہ عطا فرما رہے ہیں انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو بسا اوقات ہم نوافل کی کثرت اور نوافل کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فراموش کر جاتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فراموش کی ہوئی بات کو یاد دلایا جائے اور یاد رکھا جائے. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو نوافل کی توفیق ہو رہی ہے یہ نعمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہیں، آدمی نفلی عبادتیں تو کرتا رہے اور گناہوں سے بچے نہیں، تو یہ کوئی نہ دانشمندی کی بات ہے، نہ دین کی بات ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے. نفلی عبادتوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. یہ جہاں جہاں قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے کیا معنی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں کو ناجائز حرام قرار دیا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے. لہذا جتنی اہمیت اور شوق اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی رمضان آ گیا ہے، ہم اس میں تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس میں تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں، ذکر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں، اور اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار کریں، رات کو نفلیں پڑھیں. جتنا شوق اور جتنا ذوق اور جتنا جذبہ ان نفلی عبادتوں کے لیے دل میں پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی جذبہ اس بات کا بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. اگر ایک طرف تو ہم نفلی عبادتیں کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں یا گرم کرنا چاہتے ہیں ایئر کنڈیشنر کے ذریعے، اور آپ نے ایئر کنڈیشنر تو فل رفتار سے کھول دیا لیکن ساتھ ساتھ دروازے اور کھڑکیاں بند نہیں کی.
دروازے اور کھڑکیاں اگر بند نہیں کی تو ایئر کنڈیشنر سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب کھڑکیاں بھی بند ہوں، دروازے بھی بند ہوں. یہ گناہ کی کھڑکیاں، گناہ کے دروازے، ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ آخری عشرہ اور یہ اعتکاف اور یہ مسجد کی حاضری، یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا عہد کریں. یہاں سے جب جائیں تو گناہ کے دروازے اور گناہ کی کھڑکیاں بند کر کے جائیں. تو یہ سبق سب سے اہم سبق ہے جو ہمیں رمضان میں لینا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب یہ مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے روزوں کا کہ تقوی پیدا ہونا چاہیے. اور تقوی نام کس کا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا. لہذا اس موقع پر رمضان کے اس آخری عشرے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس میں زیادہ فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اپنی زندگی میں گناہ سے بچا لے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو جذبہ بھی خوب آ گیا، رمضان میں عبادتیں بھی خوب کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، لمبی لمبی تراویح میں بھی کھڑے رہے، قرآن کریم بھی پڑھی، کی تلاوت بھی کی. غرض کچھ عبادات کی طرف طبیعت راغب ہو جاتی ہے اور عبادات کی طرف مائل ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنے کے راستے قریب کر دیتے ہیں. یہ ان کا کرم. لیکن جب اب رمضان گزر جاتا ہے اور ہم پھر جیتی جاگتی زندگی میں پہنچتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ دامن جھاڑ کے آ گئے. جو کچھ عبادتیں کی تھیں، جو کچھ ریاضتیں کی تھیں، جو کچھ رجوع اللہ کی توفیق ہوئی تھی، وہ عید کی خوشیوں میں اور عید کی تقریبات میں اور عید کی ملن پارٹیوں میں اس کو ہم نے جھاڑ دیا. اب نہ اس بات کی فکر ہے کہ بھئی نماز با جماعت ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. رمضان میں ہو رہی تھی، لیکن بعد میں جانے کے بعد یہ فکر کہ نماز میری جماعت سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس بات کی فکر کہ بھئی جیسے وہاں تلاوت کرتا تھا تو اتنا نہ صحیح تھوڑا بہت روزانہ تلاوت کروں. اس بات کی فکر کہ جس طرح میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کروں رمضان میں، تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. جس طرح مجھے رمضان کے اندر کہا گیا تھا کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، تو لڑائی مت کرنا، تو کیا اب بھی میری طبیعت میں وہ جذبہ باقی ہے؟ یہ ہے اصل سوال اور اصل فکر جو اسی عشرہ رمضان کے اندر اس کا حل نکلنا چاہیے، اسی عشرہ رمضان میں نکلنا چاہیے کہ بعد میں ہم کیسے انسان اور کیسے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے. تو گناہ تو آج کل جتنے گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو پہلے اور آپ حضرات کو بعد میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی فکر آج ہی پیدا کر لیں. آج پیدا کریں فکر
اور یہ راتیں جو ہیں ان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں تو اس کے لیے اسی سے مانگیں کہ یا اللہ میں اس کی فکر تو پیدا کر رہا ہوں لیکن اس گناہ سے بچانا یہ آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، تو اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں اور حاجتیں مانگ رہے ہیں، دنیاوی ضروریات مانگ رہے ہیں، مانگیں، یہ مانگنے ہی کے دن ہیں، مانگنے ہی کی راتیں ہیں۔ کھولا ہوا ہے دربار دینے والے نے، تو دنیا کی بھی چیزیں مانگو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس پر بھی تمہیں ثواب ملنے والا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی تو مانگو یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیں۔ یہ تو مانگتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یہ دعا تو مانگتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی دعا مانگی کبھی کہ یا اللہ بچا لے مجھے گناہوں سے بچا لے مجھے۔ ارے بھائی مغفرت اور بخشش تو اس وقت ہوگی جب کہ گناہ کا ارتکاب ہو۔ آدمی یہ تو کہتا چلا جائے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا مطلب ہے کہ میں تو کرتا رہوں گا اور آپ معاف کر دیا کرو۔ تو یہ کیسی دعا ہوئی، یہ کیسا مغفرت ہوئی، کیسے استغفار ہوا؟ تو اس لیے وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ جس کا پہلے مسئلے کا مفہوم یہ ہے کہ دل میں تو گناہ کی آرزوئیں، گناہ کی خواہش بھری ہوئی ہے، لیکن مانگ رہے ہیں استغفار۔ تو فرماتے ہیں معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، معصیت کو یعنی گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ یہ کیسا استغفار کر رہا ہے کہ دل پورا ذوق گناہ، دل تو گناہ کے ذوق سے بھرا ہوا ہے اور زبان پر استغفار ہے، تو معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، ہمارے استغفار پر گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور یہ ایام مغفرت مانگنے کے لیے بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوا ہے مغفرت کا، وہاں ساتھ ہی یہ بھی مانگو کہ یا اللہ آئندہ مجھے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت مجھے عطا فرما دے، یہ بھی مانگو۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے، الحمدللہ جو برکتیں رحمتیں آپ حضرات لوٹ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی فکر پہلے اور دعا بعد میں۔ پہلے فکر کہ کہیں ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، اور پھر دعا بھی کہ اللہ آپ اپنے رحمت سے مجھے بچا لیں۔